نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبعیت، رجحان ویسے ہی بن جاتی ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے صحیح ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں وہ کیمیائی اثر ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکار کی رفتار عمل دو چند ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 وجوہات بیان کی ہیں جو یقیناً پڑھنے کے قابل ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجیے، ان کی صحبت سے 4 وجہ سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ پہلے وجہ کیا ہے؟ نقل، یعنی انسان اپنے فطر کے اعتبار سے نقال واقع ہوا ہے۔ جب آپ اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے اور دن رات ان کی طریق مناجات اللہ پاک سے مانگنا، مناجات کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے پوشیدگی میں ماننا، چھپ کے ماننا، اس کو مناجات کہتے ہیں۔ ان کے طریق مناجات، ان کے آداب و اخلاق اور خدا تعالیٰ کی حضور ان کے رونے اور گڑ گڑانے کو دیکھیں گے تو ممکن نہیں کہ آپ ان کی عمدہ صفات کو اپنے اندر کیا کریں؟ جذب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے نقال یا نقالی طبیعت یقین ان اعمال میں نقل کرنے کی کیا کرے گی؟ کوشش کرے گی۔ مثال یہ ہے، مثال کہ یہاں پر تمام لوگ بندے تلاوت کر رہے ہیں، ایک بندہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ یا مدرسے کا طالب یا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنے کے ساتھ اس کو بھی شوق ہوگا کہ میں بھی تلاوت کروں۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں ہوتے ہیں نا، دیکھو سب لوگ نیکیاں کرتے ہیں، تو عام لوگ بھی نیکی میں کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کر، کیوں؟ ماحول ایسا بن جاتا ہے۔ جب آپ بزرگ کی صحبت میں بیٹھیں گے نا، اللہ والوں کی صحبت میں، تو جو عمل کریں گے آپ کو بھی شوق کہ میں بھی وہ عمل کروں، وہ ذکر کریں گے آپ کو بھی شوق ذکر کریں۔ مثال کے تو آپ نے مثال کے تو ایک جگہ رات گزارنی ہو، وہاں پر تمام کے تمام لوگ تہجد کے لیے اٹھیں گے، آپ کو بھی شرم ہے کہ میں بھی اٹھوں۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ پہلا وجہ کیا ہے؟ نقل۔ دوسری وجہ صحبت کی عام برکت۔ اگر کوئی اہل اللہ کی صحبت بغیر کسی خاص ذہن و فکر کی آئے اور کوئی عارض بھی ہو، جب وہ اس کی برکت محسوس کرے گا اور آہستہ سے ان کی مقناطیسی شخصیت اپنی طرف کیا کھینچتی رہے گی۔ صحبت عام کی برکتیں ہوتی ہیں، آپ جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ جب ایسے بندہ جسے اللہ پاک راضی ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، آپ اس کو صحبت میں جب بیٹھیں گے تو اس کے جو کمالات آپ کو کھینچیں گے ان طرف، مقناطیس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ معرفت، پہچان۔ اہل اللہ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اب ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ ہے، نہیں، اللہ کو جس آنکھ سے وہ اہل اللہ لوگ دیکھتے ہیں ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ ابھی دیکھ بتاتا ہے، نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتے ہو اب اسے کسی طرح مغلوب کیا جائے، ٹھیک ہے، نفس کو کس طرح مغلوب کیا جائے، اس پر کس طرح غالب آ جائے، شیطان کو کس طرح کیا مغلوب کیا جائے، اس پر کس طرح غالب آ جائے، ان کے صحبت سے اس کا فن آتا ہے۔ نفسانی اور شیطانی مکر و فریب سے ایک انسان خوب واقف ہو جاتا ہے اور ان سے بچنے کی تدبیروں سے اچھی طرح آگاہ ہو جاتا ہے۔ مفہومی خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں پر کنٹرول آ جاتا ہے، یہ گناہ کرنے پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ گناہ کرنے سے آپ کو شرم آر دلائے گی نفس، آپ کے دل آپ کو شرم دلائے کہ آپ کتنے بڑوں کے گناہ کرتے ہو، شرم آپ کو نہیں آتی، تو یہ ہوگا، یہ معرفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا فائدہ دعا۔ اہل اللہ جہاں ساری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں خصوصیت کے ساتھ اپنے متعلقین اور مریدوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں ان کی مخلصانہ دعا بہرحال قبولیت کی تاثیر رکھتی ہے۔ ان 4 وجہ کے علاوہ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ کہ دلوں میں خفیہ راستے ہوتے ہیں، خفیہ پوشیدہ، غیر محسوسی طور پر اللہ والوں کے دلوں کی ایمانی طاقت ان کے ہم نشینوں پر اثر کرتی ہیں، اور ان کے طاقتور یقین کا نور ان کے ہم نشینوں کے ضعیف اور کمزور یقین کو توانائی بخشتا اور نورانی بناتا رہتا ہے۔ مولانا رومی اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے کہ دیکھو وہ 2 چراغ ہوتے ہیں،
ان کا وجوہ اور جسم ایک دوسرے الگ ہوتا ہے مگر فضا میں دونوں کا نور ایک ہے اور ان کی کوئی علیحدگی نہیں. مثال کہ دو چراغ ہے نا ابھی، یہ دو لائٹیں ہیں، اس کی روشنی ایک ہے. حالانکہ اس کا بٹن علیحدہ ہے، تار علیحدہ ہے، اس کے بھی تار علیحدہ ہے، لیکن دونوں کی روشنی کیا ہے؟ ایک جیسی. اب یہ اللہ والا ہے مثال کے طور پر، یہ ضعیف لائٹ تیز لائٹ ہے، وہاں پر ضعیف لائٹ ہے. یہ تیز لائٹ کے اللہ والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کمزور لائٹ ہوتی ہے، ہم لوگ ہوتے ہیں. جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو اس کی روشنی ہم ایک جیسی اختیار کر لیتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ پاک کی کیا ہو جاتی ہے؟ معرفت حاصل ہو جاتی ہے.